مغفرت اور اعمال کی مغفرت کے لیے والدین کا بلند صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الإمام المنتظر المهدي روحي وأرواح العالمين الكرام مقدمين الفداء يا ليتنا كنا معكم في الكربلاء سيدي فنفوز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلى الله عليه وسلم. مومن کرام دوستان امیر المومنین عاشقان حسین النبیین پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں ہمارے اس حضور کو اس عبادت خانے میں ذکر سید الشہداء میں شعائر الہیہ کو زندہ کرنے کی جمع میں خدایا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس دن جس دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی اس عالم غربت میں شب اول قبر میں اس تاریخ گھر میں اس تنہائی کے گھر میں خدایا ان اعمال کو ذخیرہ کرا دینا. مومنین کرام وذکر فإن الذکریٰ تنفع تذکر حکم خدا کے مطابق کہتے ہیں تذکر دے دو اپنے لیے اور اپنے وذکر فإن الذکریٰ تنفع تذکر دے دو لیکن تذکر مومنین کے لیے ہی مفید ہوا کرتا ہے. جو بنجر زمین ہے جو چٹیل زمین ہے جو نمکزار ہے تو وہاں بیج بھی سڑ جاتے ہیں. نہ کوئی پھول نہ کوئی گل نہ کوئی پودا نہ کوئی سبزہ اگتا ہی نہیں. جس طریقے سے ماہ مبارک رمضان شہر رمضان کے لکل شیء ربیع القرآن شہر رمضان میں ماہ مبارک رمضان میں انسان کے دلوں میں روحانی ہریالی آتی ہے. پورا ماہ مبارک رمضان انسان پریکٹس کرتا ہے روزے رکھتا ہے تاکہ شب قدر کو درک کر سکے اور وہ جو رحمتیں اور برکتیں خدا کی طرف سے آنے والی ہوتی ہیں ان چیزوں کو انسان حاصل کر سکے. اس حیثیت اس کیفیت اور اس ظرفیت کا مالک بن جاتا ہے ان چیزوں کو درک کرے. ابھی بھی اسی طریقے سے اول محرم الحرام سے لے کر 10 تک زیارت عاشورا کے ذریعے صاحب نے شروع کیا ہے. عزاداری سید الشہداء کو شروع کیا ہے. اپنی ظرفیت کو بڑھاتے عاشورا کے دن میں اوج تک پہنچ جائیں گے, معراج تک پہنچیں گے اور پہنچنے والے پہنچ جائیں گے. حسینی مشن پر چلنے والے حسینی بن جائیں گے. موضوع ہم نے اس سال جو محاضرہ میں کہا تھا کہ معصومی قرآن کی نگاہ معصوم عزاداری سید الشہداء جو تسلسل سے ہم نے جو روایات پڑھی وہی معصومین کی ایک شان ہے. ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات معصوم کے بارے میں. اب معصوم کون ہوتا ہے؟ آج کی اس آیت میں اور کچھ آیات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کچھ نکات ہیں. یہ وہ نکات ہے اگر کسی جوان کے دل میں اور ذہن میں رہے تو ولایت کو حاصل کرنے کے لیے, امامت کو سمجھنے کے لیے یہ 1-2 آیات بھی کافی ہے.
آپ یاد رکھیں گے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو ائمہ قرار دیا ہے، ہم نے بنایا۔ جہاں بھی ولایت کی بات آتی ہے، نبوت کی بات آتی ہے، تو خدا لوگوں کی طرف منسوب نہیں کرتا ہے، ووٹنگ کے ذریعے سے انتخاب نہیں ہوتے، خدائی نمائندہ خدا کی جانب سے انتخاب ہوتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ وَجَعَلْنَا تَجْعَلُونَ أَنْتُمْ تَجْعَلُونَ، ووٹ کے ذریعے سے، رائے شماری کے ذریعے سے نہیں، خدا کا نمائندہ خدا خود انتخاب کرتا ہے۔ لفظ جعل قرآن کریم میں جتنے لوگوں میں آیا ہے ان تمام میں پروردگار عالم نے انتخاب ولایت کو اپنی طرف نسبت دیا ہے۔ اذ قال ربک للملائکۃ، سب کو آیت یاد ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، خدا نے ملائکہ سے کیا کہا، کیا فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، سارے پڑھے لکھے نوجوان دوست ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، اگر توجہ یہاں رہے گی تو زندگی بھر کے لیے آپ کے لیے مواد مل سکتا ہے۔ کسی جگہ میں بھی آپ بات کریں گے تو آیات قرآنیہ کے ذریعے سے آپ ولایت کو ثابت کر سکتے ہیں، امامت کو ثابت کر سکتے ہیں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ انی جاعل، خدا فرمانا میں بنا رہا ہوں، بناؤں گا، بنا رہا ہوں، اس میں فاعل جو تینوں زمانوں میں دلالت کرتا ہے۔ جب سے خدا نے اپنا خلیفہ بنایا ہے اس وقت سے لے کے قیامت تک، کل من علیہا فان، جب تک اذن الہی ہے، جب تک یہ کائنات ہے، خدا کا ولی اس روئے زمین پر باقی رہے گا۔ اس کی دلیل یہ آیت ہے، انی جاعل، یعنی میں نے جب خلیفہ بنایا ہے، تھا ابھی تھا جب سے خدا نے بنایا ہے اور رہے گا۔ سبجیکٹ اس میں فاعل کا تینوں زمانوں میں دلالت کرتا ہے۔ اگر کہ انی جاعل، انی جعلت، میں نے قرار دیا، بس اس کے بعد ختم نہیں، میں نے قرار دیا اور قیامت تک رہے گا۔ یہ آیت آپ کو یاد ہے، اس آیت کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، ابتدائی آیت ہے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی۔ ایک اور آیت ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تمام امتحانات لینے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پروردگار عالم نے کیا خطاب کیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اس آیت کو برادران یاد رکھیں، پروردگار عالم نے امتحانات دیے جناب ابراہیم سے، نمرود کے آگ میں پھینکا دیا، پتہ نہیں کیا 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 حضرت ابراہیم نے امتحانات دیے۔ اس کے بعد جب تمام امتحانات میں پاس ہوئے، کتنا مشکل ہے، 120 سال حضرت ابراہیم کی عمر بتائی جاتی ہے، توجہ ہے نا برادران؟ 120 سال کی عمر میں خدا نے ایک بیٹا دیا جناب اسماعیل علیہ السلام، اور پھر حکم ہوا خدا کا اس کو بھی ذبح کرو۔ توجہ ہے؟ آپ میں سے کوئی ایسا جگر رکھے گا؟ لاہور میں ایک آدمی نے کہا رات کو خواب میں دیکھ کے صبح میں حضرت ابراہیم اسماعیل بننے کے لیے جائے کے بچے کو ذبح کیا۔ کچھ سال پہلے شاید اخباروں میں آپ نے بھی شاید پڑھا ہوگا، 5-6 سال پہلے خبر آئی تھی کہ ایک آدمی نے رات کو خواب میں دیکھا، دیکھنے کے بعد صبح جا کے ابراہیم بن کے اسماعیل بنایا اپنے بیٹے کو۔ نبی نے 3 دن تک اور اس کے بعد نبی وحی الہی اور اپنے آپ کو معراج کو خواب میں لے کے جا کر وہ نبی بننا چاہتا۔ کتنا مشکل ہے، ایسا امتحان ہے، آگ میں پھینکنا آسان تھا، بیٹے کو اتنے سالوں کے بعد ایک ہی بیٹا، اور وہ بیٹا بھی اتنا خوبصورت بیٹا، کیا ذرا تصور کیجیے، پھر بیٹے کو دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، تسلیم الہی کو دیکھیں، ذرا تصور کریں جب جناب اسماعیل سے کہا بیٹا خدا کا حکم ہے تمہیں ذبح کرنا ہے، تو حضرت اسماعیل نے کیا جواب دیا؟ تمام مومنین
توجہ تمام ابراہیم نے اے بابا فافعل ما تؤمر، جو آپ کو خدا کا حکم ہے وہ انجام دے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے صابرین میں سے بنا۔ یہ تھا ولی خدا کا ایمان تھا۔ ادھر نوح کا بیٹا بھی تھا، ادھر ابراہیم کا بھی بیٹا۔ تاریخ اسلام میں ایک رول بتاتے ہیں، یہاں سے ایک واقعہ ذہن میں نہیں تھا لیکن میں بتا دوں، ماں باپ دونوں کا رول ہوتا ہے اولاد کی تربیت میں، لیکن خصوصاً ماں کی تربیت زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ خصوصاً ماں کی تربیت۔ تاریخ میں بدترین انسان ایسے بھی نکلے ہیں جن کی ماں اچھی تھی، باپ بدترین انسان، ماں اچھی تھی، جس کی وجہ سے اولاد۔ آج آپ میں سے ہم میں سے کسی کو میں چھوٹی سی سیٹ نہیں مل جائے، کوئی نوکری کوئی، اس سے چھوڑنے کے لیے اگر کہیں گے تو ہم ہزار بہانے بنائیں گے، بلکہ جان تک اس منصب کو چھوڑیں گے نہیں۔ کسی جگہ میں کوئی حوالدار بنتا ہے یا کسی جگہ MLA بنتا ہے، کچھ بنتا ہے، پتہ نہیں کتنے انسانوں کو کیا کیا مسائل کرنے کے بعد اس منصب پہ پہنچتا ہے۔ جب پہنچ جاتا ہے پھر اترنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ معاویہ ثانی یعنی یزید کا بیٹا، اس کی ماں روایات کے مطابق ہندک کنیز کی اہل بیت کے گھرانے میں، شاید یہ بھی خدا کا ایک کرنا تھا، ایک رات اس میں، اور خود بیویوں کو آزاداری کرنے دیا، خود بیویوں کو آزاد کروانے میں اس خاتون کا ہاتھ تھا۔ بدترین باپ کا بیٹا کچھ مہینوں کے بعد کہا اس تک تو تاج کو میں ٹھوکر مارتا ہوں جس سے آل محمد کے خون بھی ہوا ہے۔ اس حد تک ٹھوکرانا۔ ماں جہاد المرء حسن التبخل، خاتون کی جنگ، خاتون کا جہاد شوہرداری ہے، گھر میں بچوں کا سنبھالنا۔ باپ کا جہاد اچھی نیک حلال کمائی بچوں تک پہنچانا ہے۔ اگر باپ حرام کھلائے، جھوٹ بولے، کرپشن کرتے، ملک کا حالت یہی ہے۔ جس گود کا پلا معاشرے میں آئے گا اسی گود کی نمائندگی کرے گا نا، چور کی نمائندگی کرے گا، بہادر انسان کی نمائندگی کرے گا۔ زمانے میں طالب علم تازہ مدرسے میں طالب علم کیا تھا، ہمسائے کے گھر سے کوئی چیز چوری کی نا اس نے، تو شیخ انصاری غالباً یا کون سے بزرگ بڑے مشہور کے پاس آ کے آپ کے طالب علم نے چوری کی ہے، طالب علم کا بھی چوری نہیں کرتا، چور طالب علم کی شکل میں آ کے چوری کی ہے اس نے۔ یہ واقعہ اس کو یاد رکھیں، ایک لڑکا تھا اس نے ہمسائے کے گھر سے انڈا چوری کیا ہے۔ یہ واقعہ مشہور ہے، آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا اس واقعے کو، لیکن چونکہ تذکر انسان کے لیے مفید ہے، تربیت کے حوالے سے خصوصاً مائیں بہنیں، خدا ان کو جزائے خیر دے، ان ماؤں پر بھی جو اب عبداللہ حسین کی محفل میں اس مجلس میں آ کر اپنے اس حضور کے ذریعے سے اپنے اولاد کو اس خاندان کے ساتھ منسلک کر دیا۔ بیٹے نے کچھ ایک دو انڈے چوری کر کے گھر لے کر آیا تو ماں خوش ہو گئی، کہتے نا تشویق کیا، ماں نے اس کو شوق دلایا، اس کی مدد کی۔ ماں اور بیٹے دونوں نے مل کر اس انڈے کو نوش جان کیا۔ کیا کیا؟ کھا لیا۔ یہ پہلا اس بیٹے کا گناہ تھا، پہلا قدم تھا۔ نتیجہ یہ بنا کہ آخر اتنا اس حد تک وہ چلا گیا کہ ایک دن اس کو پھانسی کے پھندے پہ اس کو چڑھایا۔ جب لے گئے کہا کوئی وصیت ہے؟ کہا ایک وصیت ہے۔ کہا میری ماں سے مجھے بات کر۔ کس نے سنا ہے اس واقعے کو؟ ماشاءاللہ کم نے سنا ہے لیکن سب نے سنا۔ کہا ماں کو بلاؤ، میں اس کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب ماں قریب کے لائے، وہ نبی معلوم مجھے مرنا ہے، بیٹا ہے، ابھی آخری حروف پہ جا کے آخری وقت جا کے یہ بات اس کو سمجھ میں آ گئی۔ جو ہی ماں قریب آئے گا، میں آپ کے کان میں بات کرنا چاہتا ہوں۔
کان قریب لے گئے، زور سے کاٹا ماں کے کان، چیخیں نکل، پولیس نے اسے پکڑا، جدا کیا۔ بدبخت انسان ابھی مرنے والے ہوں جس نے تمہیں بانا بڑا کیا ہے اور اس کے ساتھ یہ شروع کیا، کہا یہاں تک پہنچانے والی یہ میری ماں ہے۔ اگر اسی دن وہ آنا واپس کروا دی، اس میں باپ بھی بن سکتا ہے، باپ بھی کھیل کی چوری کرتے ہیں۔ یہ پشاور میں ایک واقعہ تھا، کم از کم 150 یا 200 کے قریب ٹیکسی والوں کو اغوا کیا تھا، اسے لے جاتا تھا، اخبار میں اس کی تصویر بھی آئی تھی، ٹیکسی والے کو لے جاتا تھا، لے جا کے حویلی تھی، حویلی میں لے جا باپ بیٹا بیوی بھی اس کو ذبح کرتے تھے، کسی گھڑے میں ڈالتے تھے، مار دیتے تھے، ٹیکسی بھی لیتے تھے، اس کے جو کچھ تھا وہ بھی لیتے تھے۔ اب اس سے آخر میں انٹرویو لیا تو اس کا انٹرویو کو دکھا تھا، کہہ رہے تھے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اس نے کہا میرے ساتھ جو سلوک کی کریں کم، ہمارے سر سے مجھے لانے کے بعد کیا ہے؟ وہ بھی کیسے کہ خبر لیک ہو گئی ہے، وہ ہمیشہ جو کاغذات وغیرہ گاڑیوں کے کاغذات اور ڈرائیور جو شناختی کارڈ وغیرہ وہ بیوی کو دیتا تھا، وہ بیوی کو کہتا تھا کہ جلا دو تاکہ کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے، لیکن وہ لے جا کے کسی سوراخ میں کسی جگہ میں وہ ان کو روز مبادہ کے لیے چھپا رہی تھی، بعض اوقات خدا چاہ گیا تو لیک کروانے کے لیے خدائی کام بھی ہوتے ہیں بعض اوقات۔ ایسے صفات لوگ میاں بیوی کے درمیان جب کبھی لڑائی ہو گئی، اس کے نتیجے میں بیوی نے خبر دی کہ روزانہ اس کا دھندا یہ کئی سالوں سے اس طرح کرتا ہے، وہ بھی پکڑا گیا۔ یہ ہوتا ہے کہاں سے؟ گھر کے اندر سے مسئلہ شروع۔ تربیت بہت ضروری ہے۔ عزاداری سید الشہداء میں آنے کے بعد انسان کو اپنے آپ کو بنانا ہے، فقط آگے جانا نہیں ہے، تبدیلی لانی ہے، حسینی بننا ہے۔ گناہ ہو جائے پھر انسان کوشش کرے، پھر بھی میں جب روؤں گا تو سید الشہداء کی کشتی میں سوار ہوں گا۔ اگر اس کشتی میں سوار ہوا، ایک مرتبہ سفینۃ النجات پہ اگر سوار ہو گئے، پھر نجات کا راستہ خود کو مل گیا۔ خوش نصیب ہیں آپ لوگ آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اتنا مشکل تھا، جناب اسماعیل علیہ السلام کا ذبح تھا۔ دوستو چلتے ہوئے یہ پیارا اسماعیل، اس کو جگانا حکم خدا کے لیے یہ کوئی کم امتحان نہیں، سب سے خطرناک اور سخت امتحان تھا جناب ابراہیم علیہ السلام۔ اتنے سالوں کے بعد خدا نے اولاد دی تھی، اور پھر جناب ہاجرہ کو راستے پہ جاتے ہوئے چاقو ماقو لے جاتے ہوئے تھوڑی مشکوک شاید ہوئی تھی، نبی کی بیوی تھی، کچھ نہ کچھ گلے میں، جناب اسماعیل کے گلے میں تھوڑی سی خراش آئی تھی چاقو کا، علامت کوئی نشان نہیں۔ اس نشان کو دیکھنے کے بعد لیکن 15 دنوں سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ سلام علیکم کے بعد ان تمام امتحانات کے بعد پروردگار عالم کیا فرما رہے ہیں؟ انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں پر امام بناؤں گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قال ومن ذریتی، بہت خوبصورت ہوتا ہے دوستو، سب کو یہ آیت بھی یاد ہوگی اور اس کا نتیجہ بھی یاد ہوگی۔ قال ومن ذریتی، کہا میری ذریت میں سے۔ پھر خدا نے ایک قانون رکھا تا الہ قیامت تک ایک قانون بنا، جو میری طرف سے بنایا جائے گا وہ کبھی بھی کوئی ظالم نہیں بن سکتا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کبھی بھی خدا کی جانب سے کسی ظالم کو رہبر بنایا جو خود کنچر ہو، جو خود کرنٹ ہو، کرنٹ کو کیا دشمن بنائے گیا؟ خدائی نمائندے جو خدا کی طرف سے ہوتے ہیں وہ معصوم ہستیاں ہوتی ہیں۔ خدا نے فرمایا قال من ذریتی، خدا نے کہا قال لا ینام عہد الظالمین، توجہ ہے برادران، قال لا ینام عہد الظالمین، سب سے بڑا ظلم خدا کے حق میں کون سا ظلم ہے؟ شرک۔ جس آدمی نے 40 سال 30 سال شرک کیا ہو، مشرک ہو،
سب کا اب ووٹ کا بتائیں ووٹ میں آپ دیکھیں، آپ سارے دنیا میں دیکھتے ہیں کچھ لوگ ووٹ رشتے دار ہونے کے بہانے کو دیتے ہیں، توجہ ہے نا، کچھ لوگ رشتے دار ہونے کے بارے میں، جیسے ہمارے دوست ہمارے رشتے دار ہے، میں اسے ووٹ دے دوں گا، یہ ان کا رشتے دار ہے، ان کو ووٹ دے دو کیونکہ میرا رشتے دار ہے، نہیں دیکھیں گے کہ یہ عادل ہے یا نہیں، یہ ووٹ میرا شہری وظیفہ ہے یا نہیں۔ کچھ لوگ پیسوں کی وجہ سے دیکھتے ہیں، کچھ لوگ ووٹ میں جو تصویریں لگتی ہے اس کی وجہ سے دیتے ہیں، کچھ لوگ تبلیغات کے ساتھ نہ آگے دیتے ہیں، کچھ لوگ ڈر کے مارے دیتے ہیں۔ بس انسانوں کا انتخاب شدہ آدمی مشخص، جب رسالت اور نبوت خدا کی جانب سے ہے تو تا الی قیامت اس کا وسیع بھی خدا کی جانب سے ہونا چاہیے۔ 2 سال پچھلے سال میں جگہ میں گاؤں میں اثر پڑ رہا تھا، تو وہاں ایک کنورٹ مومن ہے، مستبصر ہوا ہے، آپ کو کہتے ہیں کنورٹ، بات کرتے ہیں مستبصر، عربی میں کہتے ہیں مستبصر، یعنی بصیر ہو گیا ہے، بصیر ہو گیا ہے، سمجھتے ہیں نا، بصیر ہو گیا ہے۔ مجموعہ پڑھا لکھا مجموعہ ہے، ماشاءاللہ سمجھنے والے لوگ ہیں، زندگی بھر ان محافل میں رہ چکے ہیں، اشارے سے ہی سمجھتے ہیں، ممکن واقعا بصیر ہو گیا ہے۔ اچھا مولانا صاحب سے، بس علاقے کے مولوی صاحب سے بیچارہ ان پڑھ آدمی کی بحث ہو گئی، روایت ہے اور ایجاد ہے، میں خود ذاتی طور پر کسی کے مذہب کے بزرگ کی اعانت کرنے کے لیے تیار نہیں، نہ مکتب تشیع کا کوئی سلجھ اور آدمی گالی گلوچ برے الفاظ سے کسی کو پکارنا یہ کام ہی نہیں کرتا۔ البتہ قانون کو روایت کے اندر سلجھ و ماحول میں، احترام کے ماحول میں مطرح کرنا ضروری ہے۔ کوئی بھی شیعہ امہات المومنین میں سے کسی کو گالی نہیں دیتا، نہیں گالی ہے ہی نہیں، سلجھ و آدمی کے منہ میں گالی ہے، ہاں تولا تورا ہے، جو آل محمد کے ساتھ صحیح ہیں وہ خدا کی وجہ سے ان سے محبت ہے، جو ان کے دشمن ہیں جس کے لیے خدا نے خود کہا ہے وہ ہم اسی کو بھیجتے ہیں، لیکن گالی گلوچ جو قرآن نے کہا اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ اگر کوئی نبی ہوگا تو میرے بعد دوسرے نمبر پہ جناب عمر، اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، بوڑھا آدمی ہے۔ دیکھو یہ درسگاہ امام حسین کا اثر ہے نوجوان دوستوں، جس نے عزاداری سید الشہداء کے مطالب سنے ہوئے، فقط نعرے لگا کر مشغول رہ کے گانوں کے دھن میں قصیدے سن کے واپس چلے جائیں آئے، شاید بعض اوقات ایسے معارف، البتہ یہ یاد رکھیں میں کسی کی توہین نہیں کرتا ہوں، ایسے ذاکرین ہیں خدا سلام ہم بھیجتے ہیں، اس دن بھی میں نے عرض کیا ہے کہ جنہوں نے خلوص کے ساتھ سید الشہداء کے مشن کو آگے بڑھانا اپنی زندگی میں خارج کیا۔ آج کل کے 2 نمبری مولوی اور 2 نمبری ذاکروں کی بات نہیں کرتا ہوں، یہ جو پیسوں پہ کھیلتے ہیں، پیسے نہیں ملے تو وہ پیسہ جو ہے وہ نمسن کی مجلس بھی، اور جس کے ہاتھ میں کائنات ہے اس سے مانگو، اگر درد ہے تو امام زمانہ فرماتے ہیں انا غیر مقبلین لمراعاتکم ولا ناصین لذکرکم، جب اس سے رابطہ ہے صاحب عذاب ہو تو اس سے مانگو۔ ولایت کا جو شور مچاتے ہیں تو ولایت کا شور ہے تو ولی کی مرضی کے مطابق جاؤ نا، جہاں پہ جو ہے وہ نہیں ہو تو میں کیا بتا رہا تھا، اس سے پہلے اس آدمی نے اس نے کیا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ کوئی بھی نبی گناہگار یا پہلے مشرک ہو پھر وہ نبی بن ہی نہیں سکتا، اور جو ہے یعنی ایک ان پڑھ آدمی جس کو الف بے کی شناخت نہ ہو، یہ نورانی یہ طاقت والا جملہ کدھر سے آئے، یہ ادھر سے آتے ہیں، یہ جواب وہ دیتے ہیں، وہ جواب ادھر سے آتے ہیں۔ اسی لیے اس درسگاہ کا بیٹا ہوا ایک چھوٹا بچہ
دوسرے درسگاہوں کے بڑوں بڑوں کو پھنسا دیتے ہیں. ایک جگہ میں ہم راستے میں گزر رہے تھے تو معلوم نہیں تھا کہ ہم اس مطلب کے ہیں. بہرحال کہانت ہم نہیں کرتے، اس نے کہانت کیا. میں پہلے ادھر اٹھا تھا، اس طرح سے ادھر اٹھا تھا، اب سیدھے راستے پر آ گئے. میں نے کہا کہ ادھر کے ٹھہرے نہیں آپ ادھر کے تھے نہیں. اگر ادھر کے تھے تو دنیا اوپر نیچے ہو کبھی ادھر ادھر آنا. ایک ہی تو چیز مانگی ہے رسول اللہ نے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. ارے پورے رسالت کے بدلے میں جو اجر امت سے رسول خدا نے طلب کیا مودت مانگا ہے. اب جس دل کے اندر رسول کی بیٹی کی محبت ہو، اس دل کے اندر جو ان کے سامنے آئے اس کی محبت ہو ہی نہیں سکتی. یعنی کائنات جن کی وجہ سے جن کے لیے بنی ہے. ہمارے مذہب میں بھی کل میں نے اشارہ کیا، ہر وہ روایت جو قرآن سے ٹکرا رہی ہوتی ہے ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ دیوار بنا دیتے ہیں. ہر وہ روایت جو مسلم روایت سے ٹکرائے اس کو بھی دیوار پہ مارتے ہیں. اسی لیے ہماری کسی کتاب کا نام بھی صحیح نہیں رکھا ہے. اصول کافی ہے، اس میں ضعیف روایتیں بھی ہیں، صحیح روایتیں بھی ہیں. جو روایات معصوم کے کلام سے صحیح ثابت ہوں تو لیتے ہیں. جو دیکھ رہے ہیں یہ روایت آئی ہے، لکھی گئی ہے، لیکن قرآن کے اس مذہب سے، قرآن کے آیت سے ٹکرا رہے ہیں، ہم اس روایت کو قبول. جو بھی لکھے کوئی بھی لکھے تو ائمہ نے ایک معیار بنایا. جو روایت ہمارے اصلی کلام کے ساتھ، مسلم کلام کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ ٹکرائے کوئی روایت ہماری جانب سے ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ معصوم کے کلام میں ٹکراؤ نہیں. قال لا ينال عهد الظالمين، کہا میرا عہد کسی ظالم تک نہیں پہنچتا. اب جس طریقے سے بھی ہو، دیکھیں اگر کسی نے ایک دن کے لیے بھی کسی مشرک کے سامنے سجدہ کیا ہو، کسی بت کے سامنے سجدہ کیا ہو، بالآخر عصمت کے درجے سے مجھے مل گیا نا. تو وہ پھر جو ہے کبھی بھی وہ معصوم امام نہیں بن سکتا. معصوم کو خود قرآن نے ہمیں تعارف کروایا ہے، انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. اور میرا یہ عہد کسی ظالم تک قیامت تک پہنچ نہیں سکتا. یہ ایک معیار ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے، اس آیت سے ہم ثابت کرتے ہیں جو خدا کے نمائندے ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں. اگر وہ معصوم نہیں ہوئے تو وہ ہمارے لیے ایگزامپل ہو ہی نہیں سکتے ہیں، اسوہ حسنہ بن ہی نہیں سکتے ہیں. جب نبی اسوہ حسنہ 40 سال کے بعد نبی بنا ہو اور خود نبی کو معلوم نہیں کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، یا نوفل کو معلوم ہے کہ یہودی کو معلوم ہو رہا ہے، کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، اس کو معلوم نہیں ہے، ادھر ایکس وائی زیڈ کو معلوم. اقرأ باسم ربک الذی خلق. کسی نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق میں رسول اللہ خدا دیکھ تو نہیں پاتے تھے، پڑھنا بھی انہیں نہیں آتے تھے. ڈائریکٹ خدا نے کیسے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق؟ ارے وہ یہاں کے پڑھے لکھے نہیں تھے، وہاں کے پڑھے لکھے تھے. یہاں کے کسی مکتب میں آ کر انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے. اگر تعلیم حاصل کی ہے تو ادھر تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں. علم لدنی کے مالک تھے تو وہ آگے دنیا میں کون انہیں سکھا سکتا ہے؟ اسی لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ ذبحًا ذبحًا. رسول خدا نے اس پرندے کی طرح جو غذا لے کر اپنے بچے کے چونچ کے اندر ڈالتا ہے پرندہ، اسی طریقے سے رسول خدا نے مجھے علوم سکھائے ہیں، 1000 باب علم سکھائے، اور ہر باب سے میں نے آگے
بسم ربک الذی خلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کیا پڑھو؟ 40 سال کے بعد نبی کو اس کیفیت میں لے. آئندہ جلسوں میں ایک زبردست اس کے 2 نظریے ہیں جو اسکولز آف تھاٹس انشاءاللہ تعالی نظریات میں ہم بات کریں گے. اور ضروری ہے ہر نوجوان دوست کو ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے. انی جاعلک للناس اماما وجعلناہم ائمہ، بس جو خدا کی جانب سے ہوتا ہے وہی امام ہو سکتا ہے. وہ ان ائمہ کا کام کیا ہے؟ وجعلناہم ائمہ یہدون بامرنا، ہمارے امر کی کیا کرتے ہیں؟ ہدایت کرتے ہیں، ہمارے امر کی طرف دعوت کرتے ہیں، بلاتے ہیں ہمارے امر کی طرف. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، وہ خدا کی مرضی کے مطابق کوئی بات کرتے ہی نہیں ہے. ایک آدمی امام حسن علیہ السلام کے پاس آ کے بس کہتا ہے امام مجھے بیماری صحت سے اچھی صحیح لگتی ہے. کیوں؟ اس لیے بیماری میں انسان خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو امام حسن نے کیا خوبصورت جواب دیا، ہم اہل بیت کی یہ باتیں نہیں چلتی ہیں. ہم اہل بیت کے گھرانے میں یہ ہے کہ جو وہ چاہے اس میں خوش رہے. وما تشاءون الا ان یشاء، وہ جو خدا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. برادران یہ دنیا بہت سخت ہے. جو ہی زمانہ آگے بڑھتا جاتا ہے تو گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے. یہ موبائل، یہ ٹیلی ویژن، یہ بے پردہ خواتین، یہ دنیا کا ماحول، یہ کرپشن، ان تمام جگہوں میں اگر کسی کو بچنا ہونا اپنے اس مودت کو، اپنے اس وولٹیج کو اضافہ کرنا پڑے گا. تب جب چراغ ہدایت مضبوطی سے روشن ہوگا نا تو آگے دکھائے گا کون سا کام کروں کون سا کام. جب کشتی سفینۃ النجات میں سوار ہوں گے تو پھر XYZ کی کشتی میں سوار نہیں ہوں گے. اگر خدا نہ خواستہ کسی اور کشتی میں سوار ہو گئے تو وہ دنیا بھی رہی اور آخرت بھی. وہ کبھی کسی لنگرگاہ تک نہیں پہنچے گی بلکہ دریا کے درمیان جب گم ہو کر ختم ہو جائے گی، تاریخ کے کوڑدان میں جا کر مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. فرعون، شداد، نمرود کی طرح ختم ہو جائے، وہ کبھی باقی نہیں رہے گا. لیکن جو ان ہستیوں کے ساتھ متصل رہے گا، جو ان سے ان کا رابطہ اور کنیکشن باقی رہے گا، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا. کربلا والوں نے جس نے بھی مولا حسین کے ساتھ دیا تھا وہ ابھی تک زندہ ہے، اور جس نے بھی دنیا کے نالج میں ابا عبداللہ حسین کو چھوڑا تھا وہ ابھی اس زمانے میں بھی مردہ تھا اور ابھی بھی مردہ ہے. نہ دین نہ آخرت، پچھتاوے کا علاوہ اور کوئی چیز نہیں. وہ صدا ابھی بھی ہے. اے نوجوان دوستو، اے میرے بھائی بزرگوں، اس صدائے حلمن کے لیے شب و روز ہمیں کام ہے. اور ائمہ معصوم ہے، ان کی سیرت کس نے ہم دیکھنا ہے کہ میرے امام کا عبادت کا طریقہ کیسا تھا. وضو کے لیے امام سجاد اٹھتے تھے، کس انداز میں ان کے بدن کام کرتا. عبادت میں مصروف ہوتے تھے تو یعنی وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں منہمک ہو جاتے تھے. امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم جب محراب میں جاتے تھے عبادت کرتے تھے، یتململ تململ سلیل، ایسے جس طرح کے سانپ کا ڈسا ہوا، یا اس خاتون جس کا جوان بیٹا اس دنیا سے گیا ہو تو جس طرح تڑپ تڑپ کر ہوتی ہے بارگاہ، وہ علی، وہ علی. جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں خدایا تم پرندوں کو زندہ کرو. کیوں؟ اولم تو کیا ایمان نہیں رکھتے ہیں؟ کہا لیطمئن قلبی. وہیں علی ہے. علی فرماتے ہیں لو کشف الغطاء، لو کشف الغطاء، اگر تمام پردے ہٹائے جائے کائنات میں، تمام پردے تمام چیزوں سے راز کے جو پردے لگائے گئے وہ ہٹائے جائیں تو ابن ابو طالب کے مزدد یقینا، یہ میری یقین میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا. یعنی اس یقین کے منزل تک علی مولا فائز ہیں. لیکون من الموقنین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا ہے تاکہ ان آیات کو آفاق و انفس میں ہم دکھائیں گے،
ابن ابی طالب کیا فرماتے ہیں؟ لوگ کشف الغطاء، اگر سارے پردے بھی ہٹائے جائیں تو مصدر تو یقینا اس منزل تک فائز علی رات کی تاریکی میں گڑ گڑا کر ہوتے ہیں من قلت الذات۔ یہ سیرت معصومی علی کی سیرت یہ وبعد المسافر، سفر انتہائی طولانی۔ علی اپنے ماننے والوں کو فرماتے ہیں صافون علی اقدامہم، خطبہ متقین کا ضرور مطالعہ کریں۔ امیر المومنین فضائل متقین بیان کرتے ہیں۔ متقین کون سے لوگ ہیں؟ صافون علی اقدامہم، رات کی تاریکی میں اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، تعلیم میں اجزاء القرآن، قرآن کے کچھ حصوں کی تلاوت کرتے ہیں، یرتلونہ ترتیلا، توجہ ہے؟ علی مولا کا کلام سنا رہا ہوں، بات نہیں سنا رہا ہوں۔ اب متقین آپ جیسے امام المتقین، متقین کے ماننے والے ہم لوگ ہیں نا، رابطہ تو ہے نا۔ اصحاب الفضائل جو متقین کے فضائل سناتے ہیں، صافون علی اقدامہم، رات کی تاریکی میں صبح کے نماز کے قریب اپنے قدموں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تعلیم میں اجزاء قرآن، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ کس طریقے سے تلاوت کرتے ہیں؟ نہیں کہ شبیہوں میں پورا قرآن ختم کرتے ہیں، سمجھ پڑھنے والے کو بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، سننے والے کو بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ہر جگہ اسی طریقے سے تعلیم میں اجزاء یرتلونہ ترتیلا، ویحذرون به انفسهم وَيَسْتَفْتِرُونَ بِهِ دَوَاءَ دَاعِهِمْ، یہ جملہ ہے۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں میرے ماننے والے، اور اس سے اپنی ان بیماریوں کے لیے نسخے تلاش کرتے ہیں، ان نسخوں کے ذریعے سے زمانے میں جا کے شر شیاطین جن و انس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تعلیم علی اجزاء کو اس علی کے ماننے والے خوش نصیب ہیں۔ اسی لیے آخری روایت اور مسائل کی چند برادران، ہم اور آپ کل بھی اشارہ کیا تھا، اس بات کو یاد رکھیں، ہم نمائندے ہیں اس وقت اہل بیت، ہمارے پاس یہ منبر، یہ علم، یہ امامہ، یہ عبا، مجھے نہ دیکھیں لیکن ان نشانیوں کو دیکھیں، ہمارے پاس امانت ہے۔ اگر ہم اس امانت کے ساتھ خیانت کریں گے تو خائنین میں سے شامل ہیں۔ اگر اس ممبر میں بیٹھنے والا آدمی آ کے یہاں پہ توڑے، اختلاف ڈالے، وہ خائن ہے۔ وہ اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کو یہ پیغام ہے، یہ درسگاہ ہے سب کے لیے۔ کاش ہر خطیب آگے اس انداز میں بیان کرتا تھا کہ ہم خطیب نہیں ہیں، مدرس سے آپ سمجھ گئے، درس دیتے ہیں، لیکن یہ آپ کا حوصلہ ہے سننے کے لیے، آج سن رہے ہیں، وَإِلَّا اکثر اوقات جو ہے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ آگاہ کراتی ہمارے استاد ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، 40-50 سال سے تفسیر دے رہے ہیں، اور الحمدللہ ابھی تک اس کے درست میں کوئی کمی نہیں آئی، روز بروز اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر جو ہے خطیب کے خطابت کے لیے اگر ذوق و شوق سے سننے والا نہ ہو تو پہلے 10 منٹ تک سنتے ہیں، 10 منٹ پہلے وہ 10 منٹس میں دل سے بھی سنتے ہیں، آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، دماغ بھی مسجد میں ہوتا ہے، مولانا صاحب کی طرف ہوتا ہے۔ پہلے 10 منٹ اگر بہت زیادہ کمال کیا ہے تو 10 منٹ باقی رہتے ہیں، دوسرے 10 منٹ میں دماغ کسی اور جگہ ہوتا ہے، آنکھوں سے مولانا صاحب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور تیسرے 10 منٹ میں آنکھیں بھی ہم کسی مریض میں تھے، مولانا صاحب کے آگے 10 منٹ میں سوتا تھا، وہ کہتے فرنٹ سیٹ میں سونا۔ یہ آپ خوش قسمت ہیں کہ اس ذوق و شوق سے آئے ہیں، اس طریقے سے ناقص ہمارے بیان کو آپ تعمیر کرتے ہو، سن رہے ہو۔ اس علی کے ماننے والے ہم نمائندے ہیں، ہماری مائیں بہنیں، ہمارا سلام ہو ان کے پاک گودیوں پر، جن گودیوں کے باعث مودت فی القربا کی اس نعمت سے ہم سب مستفید ہو گئے ہیں، اور سلام اور تمام نوجوانوں پر۔ یہ موقع معلوم نہیں اگر اسلام آئے گا یا نہیں آئے گا، پتہ نہیں کل بھی نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، بنے اس طریقے سے ہم سب اپنے آپ کو بنائیں
جب امام زمانہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے، مالک اشتر کو دیکھ کر امیر المومنین خوش ہوتے ہیں، مقداد کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، ابو ذر کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، بلال کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ زمانے کے امام بھی تڑپ رہا ہے کوئی جوان، ہے کوئی مرد، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، ہے کوئی رجل، ہے کوئی مرد، اور یہ آزاداری سید الشہداء سے یہاں سے لے یہ جگہ ہی ہے، یہ سفینۃ النجات کی کشتی میں بیٹھ کر، اور جتنے زیادہ فتنے ہو اس کائنات میں اتنا زیادہ اس مودت میں قوت و طاقت ہو، جتنا دریا میں تلاطم ہو، جتنا زیادہ دریا میں مد و جذب کی کیفیت ہو، کشتی کے الٹ جانے کے خطرات ہو، اتنا زیادہ ایمان کی ضرورت ہے۔ اتنا مضبوط ہوگا تب ہم کائنات کے شیاطین جن میں ان کے ساتھ مقابلہ کریں۔ اپنے نفس جو اعداء عدو تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے، جو تیرے درمیان ہے، تیرے اندر ہے، اس کا مقابلہ کریں۔ ہم تبرک تقسیم ہوتے وقت تبرک کی مثال اس لیے دیتے ہیں کہ مبتلاتے ہیں مومنین اس طرح توڑ ٹوٹ پڑتے ہیں کہ وہ یا کبھی کھانا روکیں یہاں سے کہتے ایک پلیٹ سے، ہمارے استاد کہتے تھے اگر نفس کو کنٹرول کرنا ہے تو پلیٹ سے کرو، جس پلیٹ میں بوٹیاں ہیں جلدی سے وہ میں لے لوں، تاکہ یہیں سے اپنے نفس کو ہم سرکش بنائیں گے۔ کل گھر میں جو ہے بیوی کو دوسری چیز سامنے اسے رکھا، ان سے چھین کے خود کھایا، تو یہیں پہ آپ نے اپنے نفس کو کیا کیا؟ سرکش بنانا شروع کیا۔ جب یہ سرکش بن جاتا ہے تو کسی کو کام نہیں کرتا ہے، کھائیوں میں ڈال دیتا ہے۔ کل کسی کے ہاتھ میں مال امام آ جائے، آج کھا لیا، کل کھا لیا، پرسوں بعد میں پکا چھوڑ جائے گا۔ شیخ انصاری کے بارے میں بتاتے ہیں، شیخ انصاری کے بارے میں بس بات سے بات آگے نکل گئے، حافظ شاہ جی بھی آ گئے ہیں، آگے سے کہہ رہے ہیں جلدی سے ختم کریں، صلوات علی محمد و آل محمد۔ شیطان کو ایک آدمی خواب میں شیطان دیکھتا ہے، بہت مشہور واقعہ آپ نے ہمارا شاید سنا ہوگا، بہت مشہور واقعہ۔ شیطان جا رہا تھا، اس کے ساتھ رسیاں بھی تھیں، ڈوریاں بھی تھیں، داغیں بھی تھیں۔ اس نے روک کے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو، کیا لے کے جا رہے ہو؟ جناب شیطان کیا لے کے جا رہے ہو تم؟ تو اس نے کہا کہ میں جو ہے ان کے ذریعے سے جو اچھے اعمال کی طرف جاتے ہیں باندھ کو کھینچتا ہوں، وہ ذرا زیادہ بڑا مضبوط ہو تو یہ بڑی رسیاں استعمال کرتا ہوں، تو چھوٹا موٹا ہو تو دھاگے استعمال کرتا ہوں۔ اس نے کہا میرے لیے کون سا کرو، تیرے لیے ضرورت نہیں ہے، تم مجھ سے آگے چل کے تو پھر جو ہے اس نے کہا یہ جو رسی کس نے توڑی ہے؟ کہا کل شیخ انصاری کو پیسوں کی شدید ضرورت پڑی۔ دیکھو علماء اس طریقے سے جن کو پاس مال امام پہنچ جائے گا اپنے باپ کی جائیداد نہیں سمجھتے، امانت سمجھ کر خدا کے راہ میں خرچ کر۔ امام خمینی کے پاس ایک آدمی بہت سارے مال امام کے پیسے لے جا کے دیا، دے دیا، تو امام نے بڑی مضبوطی سے دے دیا، وہ سوچ رہا تھا کہ مجھے سلوک دے گا، سلام کرے گا، اٹھے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام خمینی سے مراد یہ نہیں کہ امام معصوم ہے، یاد رکھیں، اصل امام خمینی کا نام رہبر سید الہدیٰ مصری خمینی، اس کو اس نے اظہار کیا میں اتنے پیسے لے کر آیا ہوں، میں شکر کرو تیرا بوجھ میرے اوپر ڈال کے جا رہے ہو، تم اپنا بوجھ اتار کے میرے اوپر ڈال۔ شیخ انصاری کو بہت پیسوں کی ضرورت پڑی، گھر والے نے کہا یہ فلانی چیز خریدنی ہے، جا کو اتارو۔ ادھر جو بکس میں مال امام پڑا ہوا تھا، کہا جاؤ اٹھا کے دے دو، پھر کل پرسوں ہمارے پیسے آئیں گے تو ادھر رکھو گے، بس میں بس ختم کر رہا ہوں، واپس پیسے رکھو گے، ذرا پر رکھو۔ تو شیخ گئے ہیں، یعنی شیطان نے رسی ڈال لی، تالا دی مولانا نے کھول لیا، چوری کا نہیں تھا، بس کل دوبارہ رکھنا تھا۔ رکھنے کے بعد جو ہے کھولنے کے بعد دوبارہ کہا صبر تو نہیں کرتے ہیں کہ تالا بند کر دیا بس۔ یہیں سے شیطان نامراد ہو کے چلے گئے۔ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم ایک عیسائی کے سامنے سے گزر رہے تھے،
رسائی کی طرف امام نے دیکھا کہا گوشت خریدیں، کہا پیسے نہیں ہیں میرے پاس، کہا کل دے دو، کہا تو کل کے لیے میں صبر کیوں نہیں کرتا ہوں، کل کے لیے میں صبر نہیں کرتا۔ اس مقصد کے معنی ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ ماننے والے قرآن کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ زبردست ظریف نکات ہیں ابن جاعل فی الارض خلیفہ کے اندر ٹائم نہیں ہے جس کے ذریعے سے امام زمانہ کو کس طریقے سے قرآن ادلہ کے ذریعے سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ کل سے وہ تو سمجھو صحابہ اگر یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں اگر ان کو نوٹ کر کے ضرور یاد رکھیں، جن کو یاد ہیں جن کو نہیں وہ یاد رکھیں، کسی وقت بھی یہ آیات ہمارے کام آ سکتے ہیں، کسی وقت۔ اب اس آن کے ساتھ ان کے ساتھ جن کے ساتھ محبت کے رسول خدا جن کے لیے مودت اجر رسالت کے بدلے میں مودت بتایا تھا اس دن امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میرے جد حضرت یہ کہہ کے جاتے ہیں میری آل کے ساتھ ظلم کرو، مارو، قیدی بنا لو، تماچے مارو، گھر سے نکالو، خیام پہ آگ لگاؤ، اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں کر سکتے۔ کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو؟ یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن خود فرما رہا ہے، آپ سب سمجھ رہے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کیا ہوا تھا فی القربہ میں اسحاق کشاں کا آخری ہستی حسین باقی تھے۔ یہ تو سب کو سمجھ میں عرب تھے، سب کو قرآن سمجھ میں آتا ہے، جب مہر لگ جائے قرآن کی سمجھ میں اب ہم سب سمجھتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کون تھے جن کو مباہلے میں لے کے گئے وہی تھے، اور سب کو معلوم ہے حسین قرآن کی مخالفت دنیا کے خاطر جو بھی کربلا میں آیا وہ خالی قرآن تھا، حافظ تھا، جانتا تھا، نمازی تھا، اور بدن اللہ پہلا دین پھینکتا ہوں۔ جب قرآن سمجھ میں نہ آئے تو لاکھوں بار پڑھے فائدہ، اسی ایک آیت آپ سب کو سمجھنا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ۔ قربان کی اجر رسالت کے بدلے میں قربان سے مودت مانگ رہا ہوں۔ اب اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی دوسری صورت ہے، کوئی دوسری شکل ہے، کوئی دوسرا جواب ہے، ان کے علاوہ کوئی قربان کا مزاج ہے پھر نہیں ہے تو مسلمانوں کو میں کیا کہوں؟ کیوں ایسا کیا؟ بیوی کو بابا کے جانے کے بعد ہی کربلا پیش، اگر مدینے میں اگر وہ دھواں نہیں نکلتا تو کربلا میں بھی خیام سے وہ دھوئیں نہیں اٹھتی۔ اگر مدینے میں رسول کی بیٹی دربار میں رہتی ہے، رسول کے نواسی بجے دربار میں رہتی ہے، لا الہ الا اللہ، خدا قبول فرمائے، بس دل کو توجہ ہو جائے، دعا کرے، گناہوں سے معافی مانگے، کہیں امام زمانہ نظر کرم کرو اپنا بناؤ، بس یہ مانگے، یہاں تک آیا اپنا بناؤ۔ دنیا سخت ہے، دنیا کے ساتھ مقابلہ بڑا سخت ہے، شیطان کے حربے بھی بڑے سخت ہیں۔ کربلا کا واقعہ ہے، کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا امیر المومنین جنگ صفین سے جب واپس آئے تھے تو عالم خواب میں دیکھا کہ مولا حسین کربلا کے اسی من سے گزر رہے تھے کہ خون میں نہا رہے تھے مولا حسین۔ امیر المومنین نیند سے اٹھنے کے بعد گریہ کرتے ہیں، اصحاب پوچھتے ہیں یا علی کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں نے دیکھا اسی کربلا میں اسی خواب میں میرا حسین کو خون سے نہلایا جا رہا ہے، اسی خواب میں اترے مولا حسین نے اسی خواب کو اٹھایا، بیوی پریشان، سب پریشان ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا امیر المومنین۔ زینب کبریٰ اپنے بھیا سے سوال کرتے، بس حبیب کے تھوڑے مسائل معاف میں رکھے میں حبیب ابن مظاہر حسین کے
بچپنے کا دوست صبح سے اشقیاء کے فوج میں دستے آپ شامل ہو رہے تھے، یہ خبریں میری تک پہنچ گئی۔ صبح سے دیکھ رہی تھی محمد کی نمازی کوئی ایک بھی آئے، آج کے زمانے ہوتے کاش بی بی زہرا مرضیہ ثانیہ زہرا کے مزار کے لیے جب آئے کتنے نوجوان گئے، کہا کسی کا نجس ہاتھ اس حرم پر نہیں جا سکتا۔ محمد کی نوازی سوال کرتی ہیں، بھیا صبح سے ان کے لشکر میں افراد آ رہے ہیں، آیا اتنے مظلوم ہو چکے ہیں کہ کوئی نہیں آ رہا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں میرے بچپنے کا ایک دوست ہے، حبیب کو خط لکھ چکا ہوں، آ رہے ہیں۔ مولا حسین کا خط ادھر حبیب کے ہاتھوں میں جاتا ہے، حبیب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، کھاتے ہوئے جو ایک خط کھولا من حسین ابن علی الى رجل فقیر حبیب ابن مظاہر، حسین ابن علی کی جانب سے خط ہے حبیب کی طرف۔ مختصر خط میں کیا فرمایا تھا امام نے، حبیب مجھے مسلمانوں نے کربلا میں گھیر لیا، محمد کی بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوں، اگر مجھے دیکھنا ہے، اگر مجھ سے ملنا ہے تو ذرا جلدی کیجیے گا، اس سے پہلے کہ میں شہید کر دیا جاؤں۔ اس کے بعد
پروردگارا ان مغموم ان روتی آنسوں پر آنکھوں پر رحم فرما پروردگارا، ان کی جوانیوں میں ان کی عمروں میں برکت عنایت فرما، خدایا مومنین کے درمیان وحدت عنایت فرما، خدایا ملک میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد یکجہتی عنایت فرما، خدایا ہمارے ملک کے محافظ افواج اور جو بھی اس ملک کے حق میں کام کرتے ہیں خلوص کے ساتھ، خدایا ان کی حفاظت فرما، جو بھی اس کے دشمن ہے اگر قابل ہدایت نہ ان کو نابود فرما، سیانہ اگر کرام کے دشمن جہاں کہیں بھی بس رہے ہیں اگر قابل ہدایت نہ ہوں، خدایا تو خود پاش پاش کر دینا۔ پروردگارہ تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عنایت فرما، پروردگارہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار مناسب عنایت فرما، خدایا جو رشتوں کے محتاج ہیں مناسب رشتے عنایت فرما، خدایا جو جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو صحت و سلامتی عنایت فرما، خدایا جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عنایت فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، پروردگارہ جو بھی ہمارے گردن پر حق رکھتا ہے اس مجلس کے ثواب کو اس کو شریک فرما، شہداء جو یہاں پر مدفون ہے خدا ان کے درجات بلند ہے وہ بلند تر فرما، اپنے آخری وجد کے ظہور میں تعظیم فرما، اور سب کے اس کا عوام انصار میں سے قرار دے، تمام مرحومین خصوصاً مسجد کی کمیٹی اور جو خدمت گزار ہیں جنہوں نے ابھی تک اس کو قائم رکھا ہے وہ، اور جو ہمارے گردنوں پہ حق رکھتے ہیں آبا و اجداد صلحاء سادات شہداء سب کے ارواح کے سورہ مبارک الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جس کی حالت دل میں جو حالت خصوصاً بیماروں کی شفا یابی ہوتی ہے 5 مرتبہ شریفہ کی تلاوت ہاتھوں کو بلند کیجیے پروردگار کے بعد، خدایا تو علیم بذات الصدور، تیرے سوا کون ہے؟ پاک وسیلوں کو لے کر آئے، مولانا حسین کا وسیلہ ہے، حضرت عباس کا وسیلہ ہے، ان پاک ہستیوں کا وسیلہ وقت الیہ وسیلے لے کر آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء۔ الہی بحق الزہراء وابیہا وبعضها وبنیہا والسر المستودع فيها أن تفعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن عنه، يا صادق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلام۔ اسلام کی سربلندی کفر کی نابودی و علیہ کی برابری کے لیے بآواز بلند صلوات